السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل سٹور کا کام کرنا چاہیے یا پھر جو مارکیٹنگ کا کام ہے، سیل کا کام ہے، وہ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو 3 باتیں بتا دیتا ہوں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کو کس کام میں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جنرل سٹور کی کر لیتے ہیں۔ جنرل سٹور ایک لمیٹڈ بزنس ہے، آپ اس کو اپنے باؤنڈری سے باہر نہیں پھیلا سکتے ہو۔ آپ کو جو دکان کرائے پہ مل گئی ہے یا پھر آپ نے جو خرید لی ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو مزید نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک آ جاتا ہے، آپ سمجھے کہ ایک ویک پوائنٹ آ جاتا ہے اس کاروبار کا۔ اور دوسرا جو ہے یہ کاسٹلی ہے، یعنی کہ مہنگا ہے۔ کم از کم بھی اگر آپ کو تھوڑا بہت سرکل بھی چلانا ہے، پھر بھی آپ کو کم از کم 5 لاکھ تک کے پیسے چاہیے ہوں گے، جس میں آپ کے ریکس وغیرہ، یہ شوکیس اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں، سامان تھوڑا بہت آ جائے گا۔ تو کم از کم اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سرکل چلتا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے ٹائمنگ کا، یعنی کہ آپ نے پورا دن بیٹھنا ہوتا ہے، پورا مہینہ بیٹھنا ہوتا ہے، پورا سال بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سارے گھر کے ضروری کاموں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے ہو، آپ نے ایک ریگولر سروسز دینی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ 3 چیزیں اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ دکان کے ویک پوائنٹس ہیں۔ اور دوسری طرف یہی چیزیں جو سیل کا کام ہے، یہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس آپ کہہ لیں اس کے، کہ ایک تو وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، جو قریبی دکان ہے اس کو بھی چیزیں سیل کر سکتے ہیں، اور آپ شہر کے جو آخری کونے کی دکان ہے وہ بھی آپ کے مطلب اپروچ میں ہوتی ہے، آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ چھوٹے سے کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہول سیل یا سیل کا جو کام ہے مارکیٹنگ کا، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ دوسرا، کاسٹ نہیں آتی اس کے اوپر، اتنی کاسٹ نہیں ہے، کم پیسوں میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایون کہ 10,000 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی ایک پروڈکٹ لے کے آپ مارکیٹ میں نکل جائیں اور اس کو سیل کریں، اسی سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ بعد میں تھوڑے تھوڑے آئٹم اور ایڈ کرتے جائیں گے، آپ کی سیل بڑھتی جائے گی۔ اور تیسرا یہی کہ آپ مجبور نہیں ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ سیل کے کام کے اوپر جانے کے۔ خدا نخواستہ اگر آپ خود بھی بیمار ہیں یا گھر میں کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، تو آپ مارکیٹ سے چھٹی بھی کر سکتے ہیں، آپ اگلے دن جا کے اپنے وہ جو دکاندار ہیں ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، جو مطلب اس کو دیکھتے ہوئے پھر لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب مجھے موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، گاڑی چلانی نہیں آتی، تو میں نے سوچا کہ میں دکان کر لیتا ہوں۔ تو جن بھائیوں کو موٹر سائیکل آتا ہے، گاڑی چلانی آتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مارکیٹنگ کر لیں، بہتر ہے۔ ایک وسیع میدان ہے، آپ اس کو بہت آگے تک پھیلا سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کی فرسٹ ڈے سے انکم سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ آپ کو اس میں تھوڑی سی 3-4 مہینے کی محنت چاہیے ہوگی۔ آپ جب وہ محنت کریں گے، اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ کمائی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جنرل سٹور میں یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آن دی فرسٹ ڈے آپ کی سیل ہو جاتی ہے اور آپ کو پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ باقی رہا بائیکاٹ، تو جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں، 1 روپے کا منافع بھی ان کو نہ پہنچائے، ظالم کا ساتھ نہ دیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔